السلام علیکم ناظرین، ابو بکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو مرکب غیر مفید کی دوسری قسم یعنی مرکب توصیفی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو مرکب اضافی کے بارے میں اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو مرکب مفید کی دو قسمیں بتائی تھیں۔ وہ سبق آپ حضرات سے اگر مس ہو گئے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ سبق دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ حضرات کو مرکب غیر مفید کی آخری دو قسمیں پڑھا کر مرکب کا ٹاپک ختم کر دیں گے۔ تو مرکب غیر مفید کی تیسری قسم ہے مرکب امتزاجی۔ مرکب امتزاجی وہ مرکب غیر مفید جس میں دو لفظ مل کر ایک ہو جائیں، یعنی ان کے الگ الگ معنی مراد نہ لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، دو الفاظ مل کے ایک ہو جائیں، ان کے الگ الگ معنی مراد نہ لیے جائیں، جیسے گفتگو، سجاد احمد۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم لفظ گفتگو بولتے ہیں تو گفت اور گو کا الگ الگ مطلب نہیں لیتے، جیسے گفت اس نے کہا اور گو تم کہو، اس کا ہم یہ مطلب نہیں لیتے، بلکہ گفتگو کا مطلب لیتے ہیں بات چیت۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا مطلب بات چیت، ہم پورے لفظ کا ایک ہی مطلب لیتے ہیں، ان کے الگ الگ معنی نہیں لیتے۔ اسی طرح جب ہم بولتے ہیں سجاد احمد، سجاد سے الگ اور احمد سے الگ معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ سجاد احمد ایک خاص نام ہوتا ہے اور ایک شخص ہی مراد لیتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، آسان سی بات ہے۔ دوسرا ہے مرکب غیر امتزاجی، باقی تعریف وہی ہے، وہ مرکب غیر مفید جس میں دو لفظ مل کر ایک ہو جائیں، یعنی ان کے الگ الگ معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، الگ الگ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، جیسے چہار من گندم۔ چہار من گندم، تو چہار من گندم، چہار کا الگ مطلب بھی ہو سکتا ہے، من کا الگ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور گندم کا الگ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن جب ہم چہار من گندم لیں گے تو اس سے مراد 4 من گندم یا گیہوں ہی ہوگی اور کچھ بھی نہیں۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ یہاں پہ ہم دونوں کو کاٹ نہیں سکتے، دونوں کا الگ الگ مطلب مراد نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ 4 کا 4 مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور من کا من اور گندم کا گندم، یہاں پہ بالکل نہیں ہے ایسے۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ کوئی مشکل کی بات نہیں، بہت آسان چیز ہے یہ۔ تو یہ تھا مرکب۔ اب جتنے بھی مرکب ہم نے پڑھ لیے ہیں، چاہے وہ مفید ہو یا غیر مفید ہو، امتزاجی، غیر امتزاجی، اضافی، توصیفی، اس کے بارے میں چند اہم باتیں سمجھ لیں کہ مرکب ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرکب ہمیشہ اس جملے کا پارٹ ہوتا ہے، اس جملے کا جز ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ کبھی تو وہ شروع کا پارٹ ہوتا ہے اور کبھی آخر کا۔ شروع کا پارٹ جیسے غلام زاہد، زاہد کا غلام، ٹھیک ہے، استادہ، استادہ مطلب کھڑا ہونا، اور زاہد کا غلام کھڑا ہے۔ شاہنامہ نام کتاب است، شاہنامہ کتاب کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا۔ پھر یا تو وہ کلمے لفظوں میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے زد، زید۔ اب زید جو ہے یہاں پہ فاعل ہے اور زد فعل ہے، فاعل اور فعل دونوں موجود ہیں، اور کبھی لفظوں میں موجود نہیں ہوتا بلکہ پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے زن، مار۔ اب زن میں جو ہے ضمیر تو جو ہے، ضمیر یہ یہاں پہ پوشیدہ ہے، اور 2 سے زیادہ کلموں پہ بھی جملہ مشتمل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضمیر یہاں پہ پوشیدہ ہے۔ ضمیر کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کو اسم کی 2 قسمیں، معرفہ اور نکرہ، پھر ان کی قسمیں
اسم معرفہ کی قسمیں اور اسم نکرہ کی قسمیں پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔